بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مصائب سے اور پریشانیوں سے اور تکالیف سے محفوظ رکھے۔ جو بھی ہمارے ناظرین اور سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین، ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب، اے میرے صحابی غصہ مت کیا کر۔ وہ پھر دوسری طرف سے آئے، کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، لا تغضب، اے میرے پیارے صحابی غصہ مت کیا کرو۔ وہ پھر جگہ تبدیل کر کے اور اینگل تبدیل کر کے تیسرے رخ سے آئے اور کہا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ مجھے کوئی وصیت کیجیے، کوئی نصیحت کیجیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب، اے میرے پیارے صحابی غصہ مت کیا کر۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو 3 دفعہ نصیحت کی کہ غصہ مت کیا کرو۔ آج جس معاشرے کا میں اور آپ حصہ ہیں، ہر انسان اپنا ٹالرنس، اپنی قوت برداشت وہ ختم کیے بیٹھا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہونا، چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں پہ ایک دوسرے پر غصہ کرنا، اور پھر غصے کے اندر لڑائی تک نوبت کا پہنچ جانا، اور پھر اس لڑائی کے اندر بے دریغ اپنی زبان کو استعمال کرنا اور دوسرے کی عزت کو پامال کرنا اور دوسرے کو اتنا ڈیگریڈ کرنا کہ بیچارے کو اتنا انسلٹ فل اپنے آپ کو سمجھے، سب کے سامنے وہ سمجھے کہ مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے۔ نہ مسلمان کا غصہ کرنا اللہ کو پسند ہے، نہ مسلمان کا دوسرے کو برے القاب سے اور بری باتوں سے اور برے ناموں سے پکارنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات میں، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ جو لوگ اب مسلمان ہو چکے ہیں، آپ کے مسلمان بھائی ہیں، آپ ان کو برے نام سے نہ پکارا کریں۔ تو ناظرین، آج ہمارا معاشرہ وہ اپنے دوسرے بھائی کو اتنا ڈیگریڈ کرتا ہے، اتنی زیادہ اس کی انسلٹ کرتا ہے کہ وہ بیچارہ شرمندگی کے ساتھ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ اگر وہ کمزور ہو تو پھر دل ہی دل کے اندر بد دعائیں دیتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی غصہ نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا کہ غصہ آتے وقت اکیلا آتا ہے، لیکن جاتے وقت اس کے ہوش و حواس، اس کی عقل، اس کی دانش مندی اور اس کی بصیرت کو اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔ غصے میں کیا ہوا ہر کام قابل ندامت ہوتا ہے۔ انسان زبان سے ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے، بعد میں وہ اس کو ریکور بھی نہیں کر سکتا، اس کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور اس کو سب کے سامنے شیمفل ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی غصہ نہ آئے۔ اگر صحیح بات پہ کبھی غصہ آ گیا تو وہ فی الفور فوراً ختم ہو جانا چاہیے۔ تو دوستو، آج کا جو وظیفہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ قرآن پاک کی ایک خوبصورت آیت ہے۔ جو انسان اس آیت کا وظیفہ کرے گا، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خوف اس کے دل سے نکال دیں گے۔ اللہ کے سوا اس بندے کو کسی کا بھی خوف نہیں ہوگا، نہ کسی مخلوق کا، نہ کسی جن پری کا، اور نہ کسی اور صاحب اقتدار کا اس کو خوف ہوگا۔ جو اس وظیفے کو، اس عمل کو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر اپنا خوف ڈال دیں گے، اپنی ہیبت اور اپنا جلال اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیں گے، اور وہ کبھی بھی کسی سے متاثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس کو غصہ بھی نہیں آئے گا۔ اگر غصے کی حالت میں وہ یہ آیت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا غصہ فوراً ختم کر دیں گے۔
دوستو تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا، جس کی وجہ سے آج پوری انسانیت پریشان ہے، کہ جادو ٹونے کا، کالے جادو کا، تعویذات کا، ان چیزوں کا عروج ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے پہ عملیات کروا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کا چلتا ہوا کام بند کروا دیتے ہیں، ایک دوسرے کی اولاد کو مار دیتے ہیں، ایک دوسرے کی اولاد کو بندش میں لا دیتے ہیں۔ تو آج جو میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، اس کے 3 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ، اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ، معمولی باتوں پہ اسے کبھی غصہ نہیں آئے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر قسم کا جادو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے ختم فرما دیں گے۔ پھر اس کے روزی میں بھی برکت ہوگی، اس کے مال میں بھی برکت ہوگی، اور یہ مالدار آدمی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا کاروبار وسیع کر دیں گے۔ تو ناظرین، وہ وظیفہ یہ ہے، قرآن پاک پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 18، یعنی آیت نمبر 18۔ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ میں دوبارہ آیت پڑھ دیتا ہوں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ سامعین محترم، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اس قرآن پاک کی آیت کے وظیفے کو جو انسان دن میں 7 بار پڑھے گا، یعنی روزانہ کم از کم 7 بار اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ 3 فائدے عطا کریں گے۔ نہ اس بندے پر جادو ہوگا، نہ اس بندے کو بیجا غصہ آئے گا، اور نہ اس بندے کو اللہ کے سوا کسی کا خوف ہوگا۔ ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ مومنین کے لیے شفا ہے۔ لہٰذا ہمیں جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی ضرورت ہو، یا ہماری کوئی حاجت ہو، تو فوراً اس کا حل ہم قرآن پاک سے تلاش کریں، اور جو قرآن پاک کا وظیفہ ہو اس کو پورے یقین کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کا پورا فائدہ اس کا عطا فرمائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو آگے شیئر کر دیجئے، اور اس کو لائک بھی کیجئے، تاکہ دوسرے مسلمانوں کا بھی بھلا ہو سکے، اور تمام لوگ اس پرفتن دور کے اندر قرآن پاک سے اپنا نورانی علاج خود کر سکیں، اور قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام کو پڑھ کر، آیات کو پڑھ کر اپنے مصائب کو اور اپنی تکلیفوں کو خود سے دور کر سکیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔